یہ حسین بن منصور الحلاج جو ہے یہ 4 صدی کے شروع میں گزرا ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ حلولی تھا، اور یہ عباسیوں کا دور ہے. جس دور میں یہ تھا نا، یہ اس طرح کے عباسی جو خلفاء ہیں نا، ان میں سے کسی خلیفہ کا دور ہے. اس کے دور میں یہ حسین بن منصور الحلاج گزرا ہے. اور اس زمانے میں حنفی فقہا جو تھے، جو امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد جو تھے نا، وہ موجود تھے. اور وہ جو ہے مختلف جگہ قاضی بنے ہوئے تھے. تو یہ شخص کہتا تھا کہ میں حق ہوں، یعنی میں رب ہوں، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا. تو اس وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اسے مار دیا گیا. تو اس زمانے میں جتنے علماء تھے نا، چاہے اہل حدیث تھے یا دوسرے علماء تھے، سب کے سب اس کے قتل پر متفق تھے. اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حسین بن منصور الحلاج نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، پتہ نہیں 1 مہینے میں یا کتنے عرصے میں، اور اگر میں دوبارہ نہ ہوں تو میں کذاب ہوں. دوبارہ کس نے آنا تھا مرنے کے بعد؟ تو یہ اپنی یعنی اعتراف سے یہ کذاب بھی ثابت ہوا. تو اس کے یہ ایک یعنی تصوف کی لین کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا اور اس عقیدے کو لوگوں میں پھیلایا. بعد میں ابن عربی جو گزرا ہے نا 6 صدی ہجری میں، اس نے حسین بن منصور الحلاج کے عقیدے کو لیا اور اسے جو ہے وہ لوگوں میں پھیلایا. اور حسین بن منصور کے بارے میں بعد میں 8ویں صدی ہجری کے بعد جو صوفی آئے نا، گمراہ قسم کے لوگ، وہ اسے اچھا کہنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے. بلکہ ہمارے اس دور میں کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے دفاع میں.